بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کنسٹرکٹیو اور پیرامیٹرک ماڈلز میں ہم دیکھ رہے تھے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل، جس کو کوکومو کہا جاتا ہے، کوکومو 1 یا کوکومو 81 جو اس کا فرسٹ ورژن تھا، جو بوہم نے 81 میں انٹروڈیوس کرایا۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا۔ بیفور پروسیڈنگ آنورڈ ہم ایک ریکیپ ہلکا سا کر لیتے ہیں کوکومو 1 کا۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1، کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 میں آپ نے دیکھا کہ بیسک 2 ایکویشنز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں۔ 2 مین ایکویشنز ہیں، ایک پرسن پر منتھ یا پی ایم جس کو کہا جاتا ہے، جس سے ہم ڈیولپمنٹ ایفرٹ کو جو ہے وہ میئر کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ایفرٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹائم جس کو ٹی ڈیو کہا جاتا ہے۔ ان 2 ایکویشنز کے تھرو جو ہے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں۔ جو کوفیشنٹس ہیں ان ایکویشن میں، جو اسٹیٹک ویلیوز ہیں وہ آلریڈی ڈیفائن ہیں اے بی سی ڈی کی صورت میں، اور جو ایفرٹ ملٹی پلائرز ہیں ان کا ٹیبل دیا ہوا ہے جو ڈیفائن ہوا ہے آن دی بیسز آف پروڈکٹ ایٹریبیوٹس، اور اسکیل بھی آلریڈی گیون ہے۔ یہ ماڈل جو ہے وہ 3 لیولز پہ کام کرتا ہے۔ ایک بیسک ہے، بیسک ماڈل میں ہمارے پاس ہے کہ بیفور دا ریکوائرمنٹس جو ہے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں۔ بیسک ماڈل جو ہے وہ سنگل ویلیوڈ ہے، اور جہاں پہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایفرٹ اینڈ کاسٹ کو جو ہے وہ ایز اے فنکشن آف پروگرام سائز ایکسپریس کیا جاتا ہے اور میئر کیا جاتا ہے۔ دین انٹرمیڈیٹ ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں ہمارے پاس ہم کرتے ہیں آفٹر دا ریکوائرمنٹس کلیکشن، ایسٹیمیشن آفٹر ریکوائرمنٹس انٹرمیڈیٹ کی صورت میں، اور اس کے علاوہ ایڈوانس یا ڈیٹیلڈ ہے۔ ایڈوانس یا ڈیٹیل میں جو ہے وہ ایڈوانس یا ڈیٹیل کی صورت میں آل کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو اسیس کیا جاتا ہے، اور کاسٹ ڈرائیورز جو ہیں وہ ماڈل جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کے ہر سٹیپ کو 4 سٹیپس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، جس میں انالیسز ہے، ڈیزائن وغیرہ ہے، جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پروسیس ہے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو انڈر لائنگ ماڈل ہے، جو ماڈل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل کی ایسٹیمیشن کے دوران، وہ واٹر فال ہے۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں۔ میرٹس تو کم ہیں، ڈی میرٹس زیادہ ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی پھر کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، جس میں اس کے جو ڈی میرٹس ہیں ان کو جو ہے وہ میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیر، کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کو ہم آگے دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ یہاں پہ میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کے۔ میرٹس کی طرف اگر آئیں تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ماڈل ہے، اور ایزیلی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جیسے جسٹ 2 ایکویشنز ہیں، اور ان ایکویشنز کی بیس پہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ایفرٹ کی، اور ایفرٹ اور ڈیولپمنٹ ٹائم کی، اور آپ کو نمبر آف پرسنز اور شیڈیول بھی اس سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔
جبکہ یہ ٹرانسپیرنسی جو سلم ہے سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل اس میں اویلیبل نہیں. Drivers are particularly helpful to the estimator to understand the impact of different factors that affect project cost. جو کاسٹ ڈرائیورز ہیں وہ کلیئرلی جو ہے وہ ڈیفائن ہوئے ہیں. ان کی بیس پہ جو ہے وہ ایسٹیمیٹر ایزیلی وہ کر سکتا ہے. اگر ہم ڈی میرٹس کی طرف آئیں تو اس کا سب سے جو بڑا فلا ہے اٹ از ہارڈ ٹو ایکوریٹلی ایسٹیمیٹ دا KDSI ارلی آن دا پروجیکٹ. جو بیسک کی صورت میں ہے یا انٹرمیڈیٹ کی صورت میں ہے, when most effort estimates are required to be on the basis of this KDSI. KDSI actually is not a size measure, it is a length measure. اگر دیکھا جائے تو لائن آف کوڈز کو تھاؤزنڈس کی فارم میں میئر کرنا یہ ایک لینتھ میئر ہے, سائز میئر نہیں ہے. مطلب جو لاجیکل لائنز ہیں ان کی میئر نہیں ہے یہ. ایکسٹریملی ورنلیبل ٹو مس کلاسیفیکیشن آف دا ڈیولپمنٹ موڈ, اور ورنیبلٹی بہت زیادہ ہے مس کلاسیفیکیشن کی صورت میں. مس کلاسیفیکیشن مین اگر آپ کی جو پروڈکٹ ہے جس کو آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ مس کلاسیفائی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایسٹیمیٹس آپ کے پاس صحیح بات ہے صحیح نہیں آئیں گے. اور سکسیس ڈیپینڈز لارجلی آن ٹیوننگ دا ماڈل ٹو دی نیڈز آف دا آرگنائزیشن. ماڈل کو اگر کامیابی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ماڈل کو ٹیون کیا جائے آرگنائزیشن کی نیڈز کے مطابق, اور اس کے لیے ہمیں ہسٹوریکل ڈیٹا چاہیے ہوگا. اور ہسٹوریکل ڈیٹا جو ہے, ہسٹوریکل ڈیٹا مین جو پہلے پروجیکٹس ہو چکے ہیں ان کا ڈیٹا, اور ہسٹوریکل ڈیٹا جو ہے وہ آلویز اویلیبل نہیں ہوتا. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کا ایک انٹرمیڈیٹ لیول کی ہم ایک ایگزامپل جو ہے وہ لے لیتے ہیں. انٹرمیڈیٹ لیول سے مراد یہ ہے کہ ایسٹیمیشن آفٹر ریکوائرمنٹس. اب پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ میں بھی اب ہم پروجیکٹ ہے ہمارے پاس ایک آفس آٹومیشن کا. آفس آٹومیشن ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے. ہم کسی بھی ایک کارپوریٹ آفس کو یا کسی بھی ایک گورنمنٹ سیکٹر آفس کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو پروسیسز ہیں ان کی کمپیوٹرائزیشن کرنا چاہتے ہیں. اب پروجیکٹ ٹائپ اس میں کیا ہے, یہ ایک آرگینک پروجیکٹ ہے. آرگینک مین بیسک ٹائپ کا پروجیکٹ ہے. بیسک انیشیل آپ نے اگر دیکھا ہو تو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ ٹائپ جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں. تو یہ بیسک ورژن ہے. بیسک میں ہمارے پاس جو کوفیشنٹ کی ویلیوز ہیں وہ A جو ہے وہ 3.2 ہے, B جو ہے وہ 1.05 ہے, اور C جو ہے وہ 0.38 ہے. لیٹ سے ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس آئیں ان میں 4 ماڈیولز تھے اس آفس آٹومیشن کے سسٹم کے جن کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ایک ڈیٹا انٹری ماڈیول, ایک ڈیٹا اپڈیٹ ماڈیول, ایک کیوری کا ماڈیول, اور دین رپورٹ جنریٹر. ڈیٹا انٹری میں ہمارے پاس 0.6 KDSIs تھے. ڈیٹا اپڈیٹ میں بھی 0.6, کیوری میں 0.8 اور رپورٹ جنریٹر میں 1 KDSI. دین ہمارے پاس جو سسٹم سائز بنے گا, اچھا اس میں ہم نے ابھی ری یوز کو کنسیڈر نہیں کیا. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 جو ہے وہ ری یوز کو کنسیڈر نہیں کرتا. یہ بھی اس کا ایک ڈی میرٹ ہے,
اور خیر ڈی میرٹس میں نے مینشن نہیں کیا، لیکن یہ ری یوز کو کنسیڈر نہیں کرتا، یہ بھی اس کا ایک ڈی میرٹ ہے۔ دین سسٹم سائز ہمارے پاس کیا بنے گا، آپ نے 0.6 پلس 0.6 پلس 0.8 پلس 1، یہ 3 KDSI بنے گا۔ اور سائز آپ کے پاس آ گیا۔ دین ایفرٹس آر ریٹڈ ایز ان ٹیبل آل ادر نامینل ود ویلیو 1، اور ایفرٹ کو جو ہے وہ آلریڈی ایک اسکیل کر دیا گیا ہے ٹیبل میں، کاسٹ ڈرائیور اور دین اس کا لیول اور دین ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر۔ کمپلیکسٹی اگر ہائی ہے تو ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر 1.15، اسٹوریج ہائی ہے تو 1.06، ایکسپیرینس لو ریکوائرڈ ہے تو 1.13، اور پروگرامنگ کیپیبلٹی اگر لو ہے تو 1.13۔ یہ ایٹریبیوٹس کا ایک ٹیبل جو ہے وہ دیا ہوا ہے جس میں ایفرٹ ملٹی پلائر کے نام سے، یہ خیر آگے میں ٹیبل شیئر بھی کر دوں گا کہ ایفرٹ ملٹی پلائر جو 5 پیرامیٹرز کی بیس پہ کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے ریٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب انٹرمیڈیٹ کی صورت میں ہم کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک سمپل سا فارمولا اویلیبل ہے، مین منتھ یا پرسن منتھ، پی ایم یا ایم ایم اس کو ہم کہتے ہیں۔ ایم ایم از اکول ٹو ریٹ آف کاسٹ ڈرائیورس انٹو اے KDSI، اور اس کی ایکسپونینشیل پاور جو ہے وہ ہے بی۔ تو ریٹ آف کاسٹ ڈرائیورز کیا ہے؟ ہم نے کاسٹ ڈرائیورز جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں، کمپلیکسٹی، اسٹوریج، ایکسپیرینس اور پروگرامنگ کیپیبلٹی۔ اس کی پہ ہے 1.15 انٹو 1.06 انٹو 1.13 اور 1.17۔ اے کی ویلیو ہمارے پاس 3.2 ہے، ہم نے جو ہے وہ پروجیکٹ ٹائپ کی بیس پہ یہ سلیکشن کی۔ KDSI 3 اور 3 کی پاور ہمارے پاس آئے گی B 1.05۔ اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس مین منتھ یا پرسن منتھ جو ہے وہ آتا ہے 16.33۔ اب ایفرٹ ڈیولپمنٹ کا کوفیشنٹ آرگینک کی صورت میں 2.5 ہے انٹو ایم ایم مین منتھ، اور اس کی پاور جو ہے وہ ہمارے پاس سی آئے گا، سی از 0.38۔ دین ٹائم ڈیولپمنٹ 7.23، اگر یہ کیلکولیشن کرے تو آتا ہے 7.23 سے مراد گریٹر دین 7 months آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دس پروجیکٹ، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب گریٹر دین 7 months تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ بندے کتنے ہوں جو اس کو 7 month میں کمپلیٹ کریں، ٹیم ممبرز کتنے چاہیے۔ ٹیم ممبرز کو کیسے نکالیں گے؟ ٹیم ممبرز از مین پر منتھ، مین منتھ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم فار ڈیولپمنٹ، ٹی ڈیو۔ 16.33 ہمارے پاس مین منتھ آیا اور ڈیوائڈیڈ بائی 7.23، 2.26 سے مراد مور دین 2 ٹیم ممبرس۔ اب ہمارے پاس ایک ایسٹیمیشن آئی کہ مور دین 2 ٹیم ممبرس اگر گریٹر دین 7 months اس آفس آٹومیشن والے پروجیکٹ پہ ان 4 ماڈیولز پہ کام کریں گے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 سے پہلے ایک ایڈا کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل ہیز بین کنٹینیوڈ ٹو ایوالو اینڈ امپروو سنس اٹس انسیپشن۔ beneath the ADA constructive cost model, the model named کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل میں ایڈا کے لیے جو موڈیفیکیشن کی گئی
اس کو ایڈا 87 کا نام دیا گیا، اور ایڈا 87 assumes that the ایڈا programming language is being used for the development. The use of ایڈا made it easier to develop highly reliable systems and to manage complex applications. ADA process model 88 ADA process model APM 88 model is based upon a different process model called ADA process model. اور اس کے لیے کچھ آپ نے دیکھا کہ جو ڈیولپمنٹ پروسیس کا ماڈل تھا کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کی صورت میں وہ واٹر فال تھا. یہاں پہ ایڈا پروسیس ماڈل کو جو ہے وہ یوز کیا گیا فار دی پرپز آف ایسٹیمیشن. اور کچھ ازمپشنز اس کے لیے دین بنائی گئیں. وہ ازمپشنز کیا تھیں کہ ایڈا از یوز ٹو پروڈیوس کمپائلر چیکڈ پیکج اسپیسیفیکیشنز بائی دا پروڈکٹ ڈیزائن ریویو. There should be small design teams. More effort would be spent on requirement analysis and design, and less effort would be spent in coding, integration, and testing. The ADA process model incorporates changes to the equations, several cost drivers, and a variety of other tables were also introduced for the purpose of size and effort calculation. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کو ری انجینئر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کیوں یہ ماڈل جو ہے وہ جو 80s اور 90s میں یوزیبل تھا وہ ان یوزیبل ہو گیا، یا کیوں ایسا کیا گیا، ری انجینئرنگ کیوں کی گئی. ری انجینئرنگ کی جو ریزنز ہیں ان کو دو حصوں میں میں نے یہاں پہ ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک جرنلائز ہیں اور دوسری فوکسڈ ہیں. اگر ہم جرنلائز بات کریں کہ کیوں اس کو ری انجینئر کیا گیا، تو نیو سافٹ ویئر پروسیسز کی وجہ سے. آپ نے دیکھا کہ جو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 ہے وہ واٹر فال پروسیسز کو فالو کرتا ہے. واٹر فال پروسیسز کو جو ہے وہ ایز اے بیس کنسیڈر کر کے وہاں پہ ایسٹیمیشن کی جاتی ہے، جبکہ نیو ماڈلز انٹروڈیوس کرا دیے گئے تھے جیسے ریپڈ ڈیولپمنٹ ہے، ایجائل وغیرہ ہے. تو اس صورت میں یہ ماڈل جو ہے وہ ایز سچ اتنا یوزیبل نہیں رہا تھا کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1. دین نیو فینومیناز کچھ انٹروڈیوس ہو گئے جس میں سائز کیلکولیشن جو ہے وہ ایز سچ اہم تو رہا، لیکن لائن آف کوڈ کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ زیادہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی، کیونکہ آپ کے پاس آٹو کوڈ جنریٹرز آ گئے. آٹو کوڈ جنریٹر جو ہے وہ ایک دن میں بیٹھے آپ 1000 لائنز کا کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں، یا ایون ان 1 hour. اسی طرح ری یوز کی فیسیلٹی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ کی صورت میں آپ ماڈیولز کو جو ہے وہ ری یوز کر لیتے ہیں، کوڈ کو ری یوز کر لیتے ہیں. ری یوز میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں کہ آپ نے اگر کوڈ کو ری یوز کرنا ہے تو آیا کہ اس ماڈیول کے کوڈ کو اٹھا کے ایز اٹ از آپ نے پیسٹ کرنا ہے، آیا کہ اس میں کوئی موڈیفیکیشن کرنی ہے. دین ری یوز جو ہے وہ پروگرامر کیپیبلٹی پہ بھی پروگرامر کی کیپیبلٹی کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ری یوز کی صورت میں، کہ کتنا کیپیبل ہے کہ وہ کوڈ کو انڈرسٹینڈ کر کے اور ری یوز کر سکے. تو ان نیو فینومیناز کی وجہ سے بھی ایک ضرورت تھی کہ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کو جو ہے وہ ری انجینئر کیا جائے اکارڈنگ ٹو نیو انوائرمنٹ. تیسرا ہے نیڈ فار ڈیسیژن میکنگ بیسڈ آن انکمپلیٹ
انفارمیشن. تو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کی صورت میں ہمارے پاس فل سسٹم کی انفارمیشن نہیں، ایک انکمپلیٹ سا ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. اگر ہم فوکسڈ کی طرف آئیں کہ جو ریزنز ہیں ان میں نان سیکوینشل اینڈ ریپڈ ڈیولپمنٹ پروسیس ماڈل، جیسے اوپر ایک نیو سافٹ ویئر پروسیسز کہا گیا ہے، اسی کو اگر وہ فوکسڈ فارم میں دیکھیں تو نان سیکوینشل اینڈ ریپڈ ڈیولپمنٹ پروسیس ماڈل ہیں. واٹر فال ہمارے پاس ایک سیکوینشل ماڈل ہے. ہمارے پاس اب نان سیکوینشل ماڈل آ گئے، ریپڈ ڈیولپمنٹ پروسیس ماڈلز آ گئے، پروٹوٹائپنگ آ گئی، تو اس صورت میں جو ہے یہ ماڈل پھر ایز سچ یوزیبل نہ رہا. ری یوز ڈریون اپروچز انوالونگ کارٹس پیکیجز. اب جو کمرشل آف دی شیلف اپلیکیشن ہے اس میں موسٹلی جو ہے وہ ہم ری یوز ماڈیولز کو ری یوز کرتے ہیں. دین ری انجینئرنگ آف ری یوزڈ ٹرانسلیٹڈ کوڈ انٹیگریشن. اب جو ٹرانسلیٹڈ کوڈ کی انٹیگریشن ہے، ہمارے پاس ٹرانسلیٹرز موجود ہیں جو کوڈ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں. ایپلیکیشن کمپوزیشن ہے. ایپلیکیشن کمپوزیشن کے علاوہ ایپلیکیشن جنریشن کیپیبلٹیز اب آ گئی ہیں. ہمارے پاس ٹولز اویلیبل ہیں جو ہول ایپلیکیشن جو ہے وہ جنریٹ کر دی جاتی ہے. دین آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچز supported by the distributed middleware applications. اور سافٹ ویئر پروسیس میچورٹی کی جو ایفرٹس ہیں اور پروسیس ڈریون کوالٹی ایسٹیمیشن، یہ ہمارے پاس فوکسڈ ایشوز تھے جن کی وجہ سے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کو ری انجینئر کیا گیا. فوکسڈ میں ایپلیکیشن کمپوزیشن سے مراد ہے کہ جب ہمارے پاس انٹیگریٹڈ کیس ٹولز ہیں، انٹیگریٹڈ کیس ٹولز میں ہم ہول ایپلیکیشن کو جو ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں ٹولز کے تھرو، جسٹ اس کو ڈیزائن دے کے. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل امپروومنٹ اسٹریٹجی کیا تھی، کن چیزوں کا خیال رکھا گیا اور کس مقصد کے لیے کیا گیا. ری انجینئرنگ کی جو پرپز تھا وہ تو لاسٹ سلائیڈ میں ڈسکس ہو چکا. ماڈل امپروومنٹ اسٹریٹجی کیا تھی. نمبر 1، پریزرو دی اوپننیس آف اوریجنل کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل. اوپننیس کو جو ہے وہ پریزرو کیا جائے. نمبر 2، کی دی اسٹرکچر آف کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل ٹو دا فیوچر سافٹ ویئر مارکیٹ پلیس. فیوچر جو سافٹ ویئر مارکیٹ پلیس ہے، جو انٹیگریٹڈ کیس ٹولز کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں ایپلیکیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جاتی ہے، یا دوسری جو فیوچر ریکوائرمنٹس ہیں ان کا خیال رکھا گیا. کی دا ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس آف کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل ٹو سب ماڈلز ٹو دی لیول آف انفارمیشن اویلیبل. ان پٹس اور آؤٹ پٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 میں سب ماڈلز انٹروڈیوس کرائے گئے جہاں تک انفارمیشن اویلیبل ہو. enable the constructive cost model 2 sub models to be tailored to the project particular processes strategy, like early prototyping stage پہ کیسے ایسٹیمیشن کرنی ہے. دین ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل انٹیگریٹڈ کیس ٹولز کی صورت میں کیسے کرنی ہے.
دین ارلی ڈیزائن سٹیج پہ کیسے جو ہے وہ اسٹیمیشن ہوگی. دین پوسٹ آرکیٹیکچر سٹیج اس پہ جو ہے وہ کیسے ہوگی. تو اس کے لیے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 میں سب ماڈلز انٹروڈیوس کرا دیے گئے. Constructive cost model 2 provides a family of, that is constructive cost model suite of increasingly detailed software cost estimation models, each tuned to the sector needs and type of information available to support the software cost estimation. It is considered as just like a constructive cost model suite. Suite contains all the sub-models. sub-models کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ، کہ اگر ہم پروٹوٹائپنگ سٹیج پہ ایسٹیمیشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کون سا سب ماڈل یوز ہوگا. دین اگر ہم اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل جو آئی کیس جو انٹیگریٹڈ کیس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کون سا ماڈل یوز ہوگا سب ماڈل. ارلی ڈیزائن سٹیج پہ اگر ہمیں ایسٹیمیشن ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے الگ ماڈل اویلیبل ہے. پوسٹ آرکیٹیکچر سٹیج پہ اگر ہمیں ایسٹیمیشن ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے الگ ہمارے پاس سب ماڈل موجود ہو. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کے 3 پرائمری پرومیسز ہیں. نمبر 1 پرٹیکولر پروسیس ڈرائیورس، نمبر 2 انفارمیشن کنسسٹنسی، اور نمبر 3 رینج ایسٹیمیٹس. پرٹیکولر پروسیس ڈرائیورس کیا ہیں؟ کرنٹ اینڈ فیوچر سافٹ ویئر پروجیکٹس ٹیلر دیئر پروسیسز ٹو دیئر پرٹیکولر پروسیس ڈرائیورس. دیٹ از no single process would be considered for the purpose of development. No preferred life cycle anymore. جیسے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 میں تھا کہ ہم جسٹ واٹر فال کو سامنے رکھتے ہوئے ایسٹیمیشن کرتے تھے، یہاں پہ 2 میں اس طرح نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ جس بھی ماڈل کے تھرو جن بھی پروسیسز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ایسٹیمیشن اکارڈنگ ٹو دیٹ ہوگی. پروسیس ڈرائیورز کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس لائف سائیکل ہو گیا. اب لائف سائیکل ڈیفرنٹ ہوگا ڈیفرنٹ پروسیس ڈرائیورز کی صورت میں. جیسے کارٹس ہے، ری یوزیبل سافٹ ویئر اویلیبلٹی ہے. کمرشل آف دی شیل اپلیکیشنز کی صورت میں ری یوزیبل کمپوننٹ ہوں گے موسٹلی. دین ڈگری آف انڈرسٹینڈنگ آف دا ریکوائرمنٹس ہے، ڈگری آف انڈرسٹینڈنگ دا آرکیٹیکچر آف دا سسٹم ہے، سسٹم کا سائز ہے، اور دین ریکوائرڈ ریلائبلٹی، جو سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ریلائبلٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. انفارمیشن کنسسٹنسی کی صورت میں انفارمیشن کنسسٹنسی بٹوین گرینولیرٹی آف دا سافٹ ویئر ماڈل اینڈ دا انفارمیشن اویلیبل. آپ نے جو ماڈل اڈاپٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے وہ کتنا گرینولر ہے. نیو ماڈل آپ کو رینج ایسٹیمیٹس دیتا ہے. کورس گرین کی صورت میں جہاں پہ آپ کے پاس کورس گرین کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ ایبسٹریکٹ لیول پہ آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، ایک ایبسٹریکٹ لیول کی ماڈلنگ ہوتی ہے اور ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ ایسٹیمیشن ہوتی ہے. تو ایبسٹریکٹ لیول کی ایسٹیمیشن میں بھی ان ایکوریٹ ہو، لیکن یہ ایبسٹریکٹ لیول پہ ایسٹیمیشن دیتا ہے. اور دین فائن گرین کی صورت میں بھی آپ کے پاس لیٹر سٹیجز میں بھی ایسٹیمیشن اویلیبل ہوگی. یہ آپ کو رینج ایسٹیمیٹس دیتا ہے آن ڈفرینٹ ان پٹس، کیونکہ کورس گرین کی صورت میں آپ کے پاس کم ڈیٹا اویلیبل ہوگا اور فائن گرین کی صورت میں آپ کے پاس ڈیٹیلڈ ڈیٹا اویلیبل ہوگا، تو دونوں کی ایسٹیمیشن میں فرق آئے گا. اس لیے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 میں آپ کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے
یا وہ کیلکولیشن کی فیسلٹی دیتا ہے, کیلکولیٹ کرتا ہے ایک ایسٹیمیشن رینج. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کو 3 ڈفرینٹ ماڈلز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے آن دی بیسز آف ورکنگ اسٹریٹجی فار این ایپلیکیشن. سب سے پہلے اس میں ہے ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل. ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل کیا ہے؟ جس میں ہم انٹیگریٹڈ کیس ٹولز کو یوز کرتے ہیں فار دی پرپز آف ڈیولپمنٹ. انٹیگریٹڈ کیس ٹولز جس میں گڈ فار پروجیکٹ بلڈ یوزنگ بائی ریپڈ ایپلیکیشن ٹولز جسٹ لائک GUI بلڈرز. اب انٹیگریٹڈ کیس ٹولز انوائرمنٹ کی صورت میں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسلریٹڈ ہوتی ہے, بہت فاسٹ وے میں ہوتی ہے, کیونکہ ایپلیکیشن فریم ورک آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے, کامن یوٹیلیٹیز جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ڈومین آرکیٹیکچر وغیرہ ڈیزائن کرنے کے, کنسٹرکشن کے, انٹیگریشن, ٹیسٹنگ ٹولز وغیرہ آلریڈی جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ ذرا ایزی ہے, ایک ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے سب ماڈل اویلیبل ہے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کا, کہ ہم ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل کی صورت میں جہاں پہ GUI بلڈر ہو یا آئی کیس انٹیگریٹڈ کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ انوائرمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہو, وہاں پہ ہم ایسٹیمیشن کیسے کریں گے, وہاں پہ ہم اس ماڈل کو یوز کریں گے. دین دوسرا ہمارے پاس ہے ارلی ڈیزائن ماڈل. ارلی ڈیزائن ماڈل کی صورت میں یہ ہمیں رف ایسٹیمیٹس دے گا بیفور دا انٹائر آرکیٹیکچر ہیز بین ڈیسائیڈڈ. ہمارے پاس ابھی اگر ریکوائرمنٹس آ گئی ہیں لیکن فائنل آرکیٹیکچر ابھی سسٹم کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا, اس صورت میں ہم ارلی ڈیزائن سب ماڈل کو یوز کریں گے. ہم ارلی ڈیزائن ماڈل کو یوز کریں گے. یو کین یوز دس ماڈل ٹو گیٹ اے رف ایسٹیمیٹس آف دا پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ڈیوریشن before you have determined its entire architecture. It uses a small set of new cost drivers and new estimating equations based on unadjusted function points or case lock or line of code پہ. تیسرا ہمارے پاس سب ماڈل ہے پوسٹ آرکیٹیکچرل ماڈل. پوسٹ آرکیٹیکچر ماڈل, دس از دا موسٹ ڈیٹیلڈ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 ماڈل ہے یہ. یو ول یوز اٹ آفٹر یو ہیو ڈیولپڈ یور پروجیکٹس اوور آل آرکیٹیکچر. اٹ ہیز نیو کاسٹ ڈرائیورس, نیو لائن کاؤنٹنگ رولس اینڈ نیو ایکویشنس. کیونکہ ریکوائرمنٹس بھی اویلیبل ہیں آپ کے پاس, سسٹم کا آرکیٹیکچر بھی آ گیا ہے, تو اس صورت میں آپ کے پاس ڈیٹیلڈ انفارمیشن اویلیبل ہے. اس ڈیٹیلڈ انفارمیشن کی بیس پہ آپ نے ایسٹیمیشن کرنی ہے. اب ان تینوں سب ماڈلز کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل ہے. ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل جو ہے وہ موسٹلی آج کل یوزیبل ماڈل ہے. اٹ ریلائی آن دا انٹیگریٹڈ کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹولز آئی کیس انوائرمنٹ وچ از یوز ٹو ایکسلریٹ دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس. آئی کیس میں جو ہے وہ فالوئنگ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. اس میں ایپلیکیشن فریم ورک ہو, دیٹ از کلائنٹ سرور پیئر ٹو پیئر, with a middleware to integrate and manage the execution of the application component. A set of common utilities just like GUI builders, DBMS, network support packages جو ہے وہ
حصہ ہوں اس کا. ڈومین آرکیٹیکچر اینڈ سیٹ آف ری یوزیبل ڈومین کمپوننٹس, آلریڈی کلاسز اویلیبل ہوں. ٹولز فار دا ڈیزائن, کنسٹرکشن, انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ, یہ بھی آئی کیس کا حصہ ہوں. اگر آپ کے پاس انٹیگریٹڈ کیس ٹولز اس لیول کے موجود ہوں جیسے لاسٹ سلائیڈ میں ذکر ہوا ہے, تو دین کوئی بھی ٹریڈیشنل اپلیکیشن ہو جیسے آفس آٹومیشن کی ہے, اگر نارمل صورت میں 10 to 20 پیپلز فار 1 to 2 years کام کریں, اور ان دس کیس کہ اگر انٹیگریٹڈ کیس ٹولز اویلیبل ہوں تو جسٹ 2 to 6 persons جو ہیں وہ 2 to 6 month میں ایک ٹریڈیشنل اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں گے. اس صورت میں پروجیکٹ ایفرٹ بھی بہت کم لگے گی, کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ٹولز کے تھرو ہی ہونی ہے ڈیولپمنٹ. نو وے ٹو سائز دا پروڈکٹ ان سلاک اور فنکشن پوائنٹ, لائن آف کوڈ یا فنکشن پوائنٹ کی صورت میں سائز کو میئر کرنے کی ضرورت اس میں ایز سچ نہیں ہے. آبجیکٹ پوائنٹ اپروچ از یوزڈ فار سائزنگ. آبجیکٹ پوائنٹ کو ہم آلریڈی پیچھے ایک لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. وہاں پہ میں نے بتایا بھی تھا کہ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 میں یہ آبجیکٹ پوائنٹ اپروچ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے فار دی پرپز آف سائز کیلکولیشن. آبجیکٹ پوائنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اسکرینز, رپورٹس اور 3GL ماڈیولز کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے فار دی پرپز آف سائزنگ, اور آلریڈی کوفیشنٹس, ویلیوز ڈیفائن اور اسکیل ہوئے ہیں. فنکشن پوائنٹ کنونشن از فالوڈ آف weighting these by complexity and adding them together to obtain overall size metric which then adjusted for reuse. فنکشن پوائنٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے کمپلیکسٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے, لیکن آبجیکٹ پوائنٹس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اس میں. ہم ویسے لاسٹ لیکچر میں آبجیکٹ پوائنٹس کو یا اپلیکیشن پوائنٹس کو ڈٹرمن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ ہم اسکرین, رپورٹس اور 3GL کمپوننٹس کو آئی کیس کی صورت میں کیسے جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے آبجیکٹ پوائنٹس کو. یہ ان کو ڈٹرمن کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ پہلے ہم نے آبجیکٹ پوائنٹس کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, دین ڈٹرمن کرنے کے بعد ان کو کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے 3 لیولز پہ آن دی بیسز آف کمپلیکسٹی, کہ آئدر سمپل ہیں, میڈیم ہیں یا ڈیفیکلٹ ہے. یہ 3 جو ہیں وہ کمپلیکسٹی لیولز اویلیبل ہیں, اور دین ان کی اس کریکٹرسٹکس کی بیس پہ ان کو ویلیوز اسائن کی جاتی ہیں آن دی بیسز آف دیٹ کمپلیکسٹی لیول. یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر میں پیچھے دیکھ چکے ہیں. آبجیکٹ پوائنٹس کے نام سے ایک لیکچر موجود ہے لاسٹ, اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آبجیکٹ پوائنٹس کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے اور اس کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے کیسے جو ہے وہ آن دی بیسز آف کریکٹرسٹکس ویلیوز دینی ہے. اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل کے بعد ہمارے پاس ہے ارلی ڈیزائن ماڈل اور پوسٹ آرکیٹیکچر ماڈل. ان کو ہم پارٹ 2 میں دیکھ لیں گے. اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل جو ارلیسٹ فیزز آف ڈیولپمنٹ ہیں ان کے لیے, جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک آئی کیس ٹولز اویلیبل ہیں اور ان کیس ٹولز کے تھرو جو ہے وہ اس ماڈل کو یوز کرتے ہوئے ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں. ارلی ڈیزائن ماڈل جو ہے وہ انکریمنٹل اسٹریٹجیز یا اس صورت میں جہاں پہ ریکوائرمنٹس اویلیبل ہوں وہاں پہ اس کو یوز کرتے ہیں. اور دین پوسٹ آرکیٹیکچرل ماڈل اس صورت میں جہاں پہ پروجیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے, ریکوائرمنٹس آ گئیں, آرکیٹیکچر بن گیا,
دین جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار دی پرپز آف ایسٹیمیشن. نیکسٹ پارٹ 2 میں ہم ان دو ماڈلس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں.